بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دعا تلقین فرمائی اور خود بھی کی اور ہمارے لیے بھی وہ دعا مانگنا گویا سنت قرار دیا، تو اس میں اصل چیز جو مانگنے کی تھی وہ تو اللہ جل جلالہ کی محبت. اللہم انی اسألک حبک. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے اپنی رحمت سے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت، وحب من یحبک، اور اللہ جن سے جو آپ سے محبت کرتے ہوں ان کی بھی محبت. ومن ینفعنی حبہ عندک، جن کی محبت ہمیں آپ کے پاس جا کر فائدہ دے، ان کی محبت عطا فرما دیجیے. حاصل دونوں کا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی محبت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے محبت کرنے والوں کی محبت ہو، جو اللہ والے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگزی ہے، ان کی محبت. کیا ان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ پچھلے دنوں کچھ بات چیت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے یہ محبت، اور بزرگوں کی محبت سے، اہل اللہ کی محبت سے بندے کی جو ترقی ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، اور خود اس کے دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت جس طرح جاگزیں ہوتی ہے، وہ اور کسی چیز سے ہونا مشکل ہے. کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتی. کتابیں پڑھنے سے علم آ جاتا ہے، لیکن عشق وہ کسی کتاب سے نہیں ہوتا. وہ عشق والوں کی صحبت سے ہوتا ہے. تو عقل، جب تک عقل اور جو مجرد علم ہے، جب تک آدمی اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو وہ ایک عجیب قسم کی ذہنی آسودگی میں بظاہر رہتا ہے، ذہنی لطف بھی آتا ہے اس میں، لیکن وہ عقلی طور پر اللہ کو مانتا ہے، یعنی عقلی دلائل سے مانتا ہے. اور جو محبت والا ہوتا ہے وہ دل سے مانتا ہے. یہ فرق ہے عقل میں اور محبت میں. عقلی دلائل ہوں گے تو مانے گا، عقلی دلائل نہیں ہوں گے تو پیچھے پھسڈے رہ جائے گا. امام راضی کا مسئلہ کا قصہ مشہور ہے، آپ نے شاید سنا بھی ہو، کہ عین موت کے وقت میں اللہ بچائے شیطان آ گیا اور کہتا ہے کہ تم اللہ تعالی کے پاس جا رہے ہو، بتاؤ توحید کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس، عقلی دلیل بتاؤ. امام راضی نے ایک دلیل پیش کی، اس پر اعتراض کر دیا، دوسری دلیل پیش کی، اس پر اعتراض کر دیا، تیسری دلیل پیش کی، اس پر اعتراض کر دیا، یہاں تک کہ جو دلائل کا خزانہ تھا وہ خالی ہونے لگا. پریشان ہو گئے. تو کبھی حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، کبھی ان کے ہاں چلے گئے تھے، ان کے ساتھ ان کی کچھ صحبت اختیار کر لی تھی. تو
واقعہ یہ مشہور ہے کہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نماز کے لیے اٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں لوٹا تھا وضو کا. اللہ تعالیٰ نے ان پر منکشف کر دی یہ حالت امام راضی کی کہ شیطان سے یہ مناظرہ ہو رہا ہے اور دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ وہ نقض وارد کر دیتا ہے، کوئی اعتراض کر دیتا ہے. تو جو ساتھی تھے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں لوٹا تھا پانی کا اور انہوں نے اس کو زور سے دیوار پہ مارا اور کہہ دے کہ بے دلیل اللہ کو ایک مانتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز پہنچا دی امام راضی تک. تو یہ فرما دیا تو دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے، میں بے دلیل مانتا ہوں اللہ کو ایک. تو وہ عقل تھی، یہ محبت تھی. تو میں نے ایک شعر میں کہا ہے کہ فکر منزل سے پرے سود و زیاں سے آگے، وادی عشق ہے کیوں اور کہاں سے آگے. عشق کے در پہ ملی راحت ایمان و یقین، عشق کے در پہ ملی راحت ایمان و یقین، عقل بڑھتی ہی نہ تھی وہم و گمان سے آگے. عقل بڑھتی ہی نہ تھی وہم و گمان سے آگے. تو علم کلام اٹھا کے دیکھو، سارا عقلی دلائل سے بھرا ہوا ہے. تو جب آدمی صرف عقل سے مانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ بھئی عقلی دلائل سے مان رہا ہوں اللہ، تو لیکن محبت اور عشق کی آگ نہیں جلی ہوتی، تو وہ عقلی دلائل جو ہیں وہ ایک حد تک ساتھ دیتے ہیں. لیکن وہ جو مقصود ہے کہ تعلق اللہ جل جلالہ سے ایسا ہو جائے جیسا آقا کا بندے سے ہوتا ہے، خالق کا مخلوق سے ہوتا ہے، وہ محبت سے حاصل ہوتا ہے. اگرچہ وہ محبت پیدا ہوتی ہے، راستہ اس کے عقلی دلائل ہی ہوتے ہیں، لیکن عقلی دلائل کے ذریعے پھر جب بندہ اس عقل سے آگے محبت کے علاقے میں قدم رکھتا ہے تو پھر وہ ایسی مستحکم ہو جاتی ہے کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میں آپ سے ایسا ایمان مانتا ہوں جو میرے دل پر چمٹ جائے، دل سے چمٹ جائے، عقل سے نہیں، دل سے چمٹ جائے، دل سے چمٹ جائے. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ حاصل ہوتی ہے بزرگوں کی صحبت سے. جب محض کتاب پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہوتا، ظاہری علم حاصل کر لینا تنہا کافی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سلسلہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے اس طرح چلا کہ آپ نے کوئی باقاعدہ کورس بنا کر اور باقاعدہ نصاب بنا کر اصحاب صفہ کو نہیں پڑھایا کہ بھئی پہلے یہ پڑھ لو ایمانیات اور پھر طہارت اور پھر صلاۃ اور پھر زکوٰۃ اور پھر حج اور پھر کوئی کورس بنا کے نہیں، بلکہ ان کا ہر لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لمحہ لمحہ ان کے لیے ایک درس تھا. اصحاب صفہ کے لیے آ کے پڑھ گئے، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی ان کی. تو وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھ رہے ہیں، اس سے علم حاصل ہو رہا ہے اور علم کے ساتھ محبت بھی حاصل ہو رہی، اور باتیں سن رہے ہیں، باتوں سے علم حاصل ہو رہا ہے اور باتوں سے محبت بھی حاصل ہو رہی ہے. تو وہ صحابہ کہلا گئے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ جس نے صحبت اٹھائی ہو
نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ مقام اتنا اونچا ہے کہ آج علماء کرام کو، بڑے بڑے محدثین کو، بڑے بڑے مفسرین کو طرح طرح کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے. کوئی محدث اعظم کہلاتا ہے، کوئی شیخ الاسلام کہلاتا ہے، کوئی جو ہے وہ ہے عارف باللہ کہلاتا ہے، کوئی مجدد کہلاتا ہے. اتنے سارے القاب ہوتے ہیں. یہ محدث ہے، یہ مفسر ہے، یہ فلانا ہے. صحابی کے لیے کچھ نہیں کہتا، کوئی امام بھی نہیں کہتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی امام ابو بکر نہیں کہتا، کوئی راس المحدثین نہیں کہتا ان کو، لیکن صرف اتنا کہہ دیا کہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معنی یہ کہ صحابی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر کسی لقب کی حاجت نہیں ان کو، کسی اور صفت کی حاجت ہی نہیں ہے. حاجت مشاط نیس روئے دل آرام را، فارسی والا کہتا ہے کہ جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو اس کو سنگار کی حاجت نہیں ہوتی. تو یہ صحابی جب صحبت حاصل ہو گئی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سبھی کچھ بن گئے. وہ پھر وہ محدث بھی بن گئے، وہ مفسر بھی بن گئے، وہ فقیہ بھی بن گئے، وہ مجاہد بھی بن گئے، سبھی کچھ ہو گئے ایک صحبت سے ہوئے. کسی کورس سے نہیں گزرے تھے، کوئی ڈگری حاصل نہیں کی تھی، کوئی سند نہیں ملی تھی، لیکن صحبت کے ذریعے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہی سلسلہ صحبت کا صحابہ کرام سے تابعین کی طرف، تابعین سے تبع تابعین کی طرف، تبع تابعین سے پھر بعد کے لوگوں کی طرف منتقل ہوتا چلا آیا. تو یہ صحبت جو ہے وہ پھر وہ محبت کی آگ دل میں روشن کرتی ہے، عشق کی آگ روشن کرتی ہے. تو وہ جب حاصل ہو جاتی ہے تو دلائل پیچھے رہ جاتے ہیں، عقلی دلائل، عقل پیچھے رہ جاتی ہے. اور وہ محبت جو ہے وہ کام کرا لیتی ہے جو 100 عقلی دلائل نہیں کرا سکتے، کہ بے دلیل مانتا ہوں اللہ تعالیٰ کو. تو یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دے. اور جہاں بزرگوں کی براہ راست صحبت نصیب نہ ہو تو پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کے ملفوظات، ان کے سوانح، ان کے حالات زندگی یہ بھی قائم مقام ہو جاتے ہیں صحبت کے. بزرگوں کے ملفوظات سنو، ان کے واقعات پڑھو، ان کے سوانح دیکھو، تو اس میں جو نور ہے وہ تمہاری طرف منتقل ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. تو ہر وقت ہر جگہ ہر آدمی کو بسا اوقات میسر نہیں ہوتی صحبت کہ ہر وقت میسر ہو. تو اس کا قائم مقام ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے ملفوظات اور ان کی سوانح، ان کے واقعات، یہ انسان کے لیے کے دل میں پھر وہ محبت و تعلق مع اللہ پیدا کرتے ہیں. اس کی کوشش رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اردو زبان میں بھی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اور اس میں اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات دیکھو کتنی جلدوں میں، الگ الگ مجموعے بھی ہیں. اور حضرت ہمارے جتنے اکابر ہیں ان کی سوانح چھپی ہوئی ہیں. سوانح قاسمی ہے، حیات شیخ الہند ہے، اشرف السوانح ہے، کیا کچھ ہے. تو یہ پڑھتے رہا کرو، تھوڑا تھوڑا وقت نکال کے ان کو پڑھنا چاہیے. ان بزرگوں کے صحبت سے جو چیز حاصل ہونی تھی وہ میسر میں نہیں آئی، تو کم از کم وہ پڑھ لیں، تھوڑا سا وقت نکال لیں، چاہے 10-15 منٹ ہی ہوں، مگر سوچ لیں کہ کوئی ایک ان میں سے کوئی کتاب جو ہے وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز رفتہ رفتہ حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عطا فرما دے. اب اس کا دعا کا جو اگلا حصہ ہے وہ اصل میں آج کرنا چاہتا تھا
وہ بھی عجیب و غریب جملہ ہے جو پیغمبر ہی مانگ سکتا ہے. وہ جملہ یہ ہے اللہم فکما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب وما ذبیت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب. عجیب جملہ ہے کہ اللہ آپ نے مجھے میری پسند کی جو چیزیں عطا فرمائی ہیں، میری پسند کے جن کو میں پسند کرتا ہوں، وہ چیزیں مجھے جو عطا فرمائی ہیں ان کو ذرا ذریعہ بنا دیجئے ایسے کاموں کا جو آپ کو پسند ہے. آپ نے میری پسند کی چیزیں مجھے دے دیں اپنے فضل و کرم سے، چاہے خود دے دیں چاہے ہمارے مانگنے پر دے دیں، لیکن ایسی چیزیں دے دیں جو ہمیں پسند ہے. تو ان پسندیدہ چیزوں کو ایسے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق دے دیجئے جو آپ کو پسند ہے. مثلا آپ دیکھو، ذرا جائزہ لے کے دیکھو، آنکھ کی نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیسی نعمت ہے، کوئی تصور کر نہیں سکتا کیا کارخانہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی جگہ میں بنا رکھا ہے، کس طرح اس میں رنگیں دوڑ رہی ہیں، کس طرح اس میں وہ روشنی میں الگ طریقے سے دیکھتی ہے اور اندھیرے میں اور طرح سے دیکھتی ہے. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ جب ہم اندھیرے میں روشنی سے اندھیرے میں جاتے ہیں تو پتلی جو ہے وہ سکڑتی ہے، اور جب اندھیرے سے روشنی میں آتے ہیں تو پھیلتی ہے. یا اس کے برعکس، مجھے تبھی پتہ نہیں. تو یہ ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے یہ سکڑنے کا اور پھیلنے کا. تو ایک ڈاکٹر مجھ سے کہہ رہے تھے اس میں جو رگیں ہوتی ہیں، اس وہ رگیں جو ہے اس عرصے میں 7 میل کا فاصلہ طے کرتی ہیں. یعنی پھیلنے اور سگڑنے میں کیا کیا رگیں ہیں، کیا کیا پٹھے ہیں، خلائی جانے. وہ جو فاصلہ طے کرتے ہیں وہ 7 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں. ابھی ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جو تم یوں ہاتھ بڑھا کے پکڑ لیتے ہو کوئی چیز، تو دماغ سے لے کر ہاتھ تک 113 سگنل آتے ہیں. یہ اٹھا لیا گلاس میں، اور 113 میں سے ایک بھی اگر سگنل بند ہو جائے ختم، نہیں اٹھا سکتے. تو کیا کارخانہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے. آنکھ کی نعمت دے رکھی ہے مفت، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، کوئی مشقت نہیں اٹھائی اس کو حاصل کرنے میں، دے دی اللہ میں نے مفت. قدر اس لیے نہیں ہو رہی کہ مفت مل گئی. اور اس سے پوچھو کہ جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، یا ایک مرتبہ حاصل ہونے کے بعد خدا نہ کرے چھننے لگے، ساری دنیا کی دولت خرچ کر دے گا کہ کسی طرح میری بینائی واپس آ جائے. تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے دے رکھی ہے ہماری پسند کی. ٹھیک ہے، تو اللہ جب آپ نے ہماری پسند کی یہ چیز عطا فرمائی ہے تو آپ اس کو استعمال بھی ان کاموں میں فرمائیے کہ جو آپ کو پسند ہے. وہ آپ کو کیا پسند ہے کہ آپ مثلا قرآن کو دیکھو تو اللہ کو پسند ہے، کعبہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھو وہ بھی اللہ کو پسند ہے. اور مناظر دیکھو قدرت کے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور حکمت بالغہ پر استدلال کرو.
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو اگر آنکھ استعمال ہو ان کاموں میں جو اللہ کو پسند ہے، وہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، تو اس آنکھ کا صحیح حق ادا ہو گیا. اور یہ کتنی بڑی ناشکری اور کتنا بڑا کفران نعمت اور کتنی بڑی ضلالت ہے کہ اس کی دی ہوئی اس نعمت کو آدمی گناہ میں استعمال کرے، اس کی معصیت میں استعمال کرے. جس کو اس نے ہماری پسند کی چیز عطا فرما دی، اس کو ہم اس کی معصیت میں استعمال کریں. ایسی چیزیں دیکھیں، اس نگاہ کو اس کام میں استعمال لگائیں جو اللہ بچائے جہنم میں لے جانے والی. تو دعا یہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو ہماری پسند کی چیز آپ نے ہمیں عطا فرمائی تو اس کو ذریعہ بنا دیجئے اپنی پسند کے کاموں کو. اگر بنا دے اللہ تبارک و تعالی، ہر چیز کو دیکھ لو. زبان ہے، زبان اللہ نے دے رکھی ہے، چل رہی ہے. جب سے بچے سے بولنا سیکھا ہے اس وقت سے چل رہی ہے، اور بے مہار چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے. جو کہنے کے چاہتے ہیں کہہ دیتے. جن کو یہ دولت حاصل نہیں ہے تو اللہ بچائے وہ کیسی مشکل میں ہوتے ہیں. جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اپنی بات دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن نہیں پہنچا پاتے. میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے زبان میں اور کچھ گلے میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، تو وہ بول نہیں سکتا تھا. تو اس کو ایک آلہ دیا ہوا تھا ڈاکٹروں نے، جب کوئی بولنا چاہتا تو یہاں لگاتا تھا گلے کے اوپر، لو کے دباتا تھا، پھر بولتا تھا تو آواز بھی کچھ جانوروں کی سی آتی تھی. تو میں دیکھتا تھا کہ جب وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے جلدی سے وہ تلاش کرتا ہے وہ آلہ آئے تو میں لگاؤں اور کچھ بولوں. اب کہنا چاہ رہا ہے لیکن اگر آلہ ہٹ کہیں گم ہو گیا، کچھ ہو گیا تو بات کہنا چاہتا ہے نہیں کہہ سکتا. کوئی کام کرنا چاہتا ہے نہیں کہہ سکتا. کسی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا. اللہ نے مفت دے رکھا ہے، یہ زبان دے رکھی ہے مفت. تو اے اللہ جب یہ زبان آپ نے وہ چیز دی ہے جو میری پسند کی ہے، پسند کی ہے کہ نہیں ہے؟ پسند کی ہے کہ نہیں ہے زبان؟ تو آپ نے ایسی چیز دے رکھی ہے جو میری پسند کی ہے، تو اس کو استعمال بھی ایسے کاموں میں کرائیے جو آپ کو پسند ہے. یہی زبان ہے، اس کے ذریعے آدمی جہنم کے 7ویں طبقے سے نکل کر جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ جاتا ہے. کافر تھا، پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور یہی زبان ہے، اس کے ذریعے اللہ کا ذکر کر لو، سبحان اللہ کہہ لو، الحمدللہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، اللہ اکبر کہہ لو، پورا ملا کے کہہ لو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ اس چیز میں استعمال ہو رہی جو اللہ کو پسند ہے. اسی زبان کے ذریعے کسی سے محبت کا بول دو جس کو اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے. کسی حاجت مند مصیبت زدہ کی تسلی کر دو. تو یہی زبان اس کام میں استعمال ہو رہی جو اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری مخلوق سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میں نے بندہ بنایا ہے تو یہ دوسرے بندوں سے بھی محبت کرے، اور محبت کر کے ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرے،
ان کا دل موہے. اگر دل ٹوٹا ہوا ہے تو کسی کا، تو 2 کلمے بول کر اس کا دل جوڑ دو. زبان اس لیے دی اللہ نے، اس لیے نہیں ہے کہ کینچے کی طرح چلتی رہے اور جھوٹ سچ کا امتیاز نہ ہو، غیبتیں ہوتی رہیں، کسی پر دل آزاری ہوتی رہے، اور ایسی زبان اس طرح چلائے آدمی کہ جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے. یہ ہے ناپسند چیزیں. تو اللہ اس کو بھی، اس نعمت کو بھی استعمال کرا لیجئے جو آپ کے پسند کے کام ہے اس میں. تو یہ ایک جملہ ایسا فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی اگر شرح کرو تو پوری انسان کی زندگی اس میں آ جاتی ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش میں جی رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر غور کرو، خود انسان اپنے جسم پر، اپنے جان پر غور کرے تو اس کا جینا، اس کا مرنا قابل تعجب نہیں ہے، جینا قابل تعجب ہے. جی کیسے رہا ہے جس طرح کا نظام. یہ میں بتا رہا ہوں نا، کسی نے بتایا 113 سگنل چاہیے ایک حرکت کے لیے. تو 113 میں سے یار 113 کے 113 ہر وقت موجود رہیں. ایک وہ سگنل کیا ہے، وہ ذرہ برابر ایک غیر مرئی جو دیکھنے میں نہیں آ سکتا وہ ہے. اگر وہ کہیں بھٹک گیا ادھر ادھر تو ختم. تو موت قابل تعجب نہیں ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے مر گیا، حیران ہو گیا. حیرانی ہے کہ بیٹھے بیٹھے مر گیا. ارے بھائی موت تو اس کے سر پہ سوارتی ہر وقت. تو اس کا سارا کارخانہ جو ہے وہ ایسے چل رہا تھا کہ ذرا سا کہیں سے کنیکشن ختم ہو اور وہ جائے. تو موت قابل تعجب نہیں ہے، زندگی قابل تعجب ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کارخانہ بنا رکھا ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے، قدر بھی نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جتنی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک ایک پہ غور کرتے جاؤ اور اس کو دیکھتے جاؤ کہ وہ کس طرح ان کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے جو اللہ کو پسند ہے. ہاتھ ہے، پاؤں ہے، جسم کے دوسرے اعضاء ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ کاموں میں صرف ہوں. اور یہ تو جسم کی نعمتیں ہیں، اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، گھر دے رکھا ہے رہنے کے لیے. تو اللہ آپ نے یہ نعمت دی ہے میری پسند کی، اپنے پسند کا میں نے گھر لیا ہے، اپنے پسند کا بنایا ہے. تو اللہ اس کو ان کاموں میں صرف فرما دے کہ جو آپ کو پسند ہے. یہ گھر میں اپنی راحت کے لیے میں نے بنایا، اللہ اس میں راحت عطا فرمائیے، اور بندے کو راحت ہو اور وہ شکر ادا کرے، یہ بھی اللہ کو پسند ہے. اس کو میرے لیے راحت کا ذریعہ بنا دیجیے. اور جو دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، راحت اسی کو حاصل ہوتی ہے. اور جو غفلت میں ہے تو اس کے پاس اسباب راحت تو ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، نوکر چاکر ہیں، اسباب ہیں، لیکن خوشی اور حقیقی راحت اکثر و بیشتر نہیں ہوتی. جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا، کبھی پریشان ہو رہا ہے، کبھی صحت گر گئی، کبھی کوئی بچہ بیمار ہو گیا، کبھی پریشانی لاحق ہو گئی. یہ سارے اسباب جو ہیں یہ کاٹنے کو دوڑتے ہیں ایسے. حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے مواعظ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے لکھنؤ میں. لکھنؤ جو ہے بڑا نوابوں کا شہر ہے، بڑے نازک مزاج قسم کے اور بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے نواب صاحب تھے.
شاندار محل ہے، نوکر چاکر ہیں، اسباب ہیں، سواریاں ہیں، سبھی کچھ ہے، بیماری لاحق ہو گئی تو معالج نے بتایا کہ جی آپ کچھ کھاؤ گے تو بس مرو گے. لہذا صرف آپ کی غذا یہ ہے کہ آدھا پاؤ قیمہ لے کے اس کو کپڑے میں نچوڑ کے اس کا جو رس ہے بس وہ ہے غذا آپ کی ساری زندگی. ورنہ اور کچھ کھایا تو مرو گے. اب وہ نواب صاحب ہیں، انواع اقسام کی چیزیں ان کے گھر میں آئی ہوئی ہیں، دولت کی ریل پیل ہے، نوکر چاکر ہیں، جو چاہو منگوا لیں، پیسے ہیں، مگر کھا نہیں سکتے. تو اسباب راحت تو ہیں لیکن راحت نہیں. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک دن اپنی محل کی گیلری میں، تو دریا تھا سامنے. دریا کے پار دیکھا کھیت تھے، تو ایک کسان آیا اور آ کے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا، اپنی گٹھی کھولی، 2 موٹے موٹے مکئی کے روٹ نان وہ نکالے اور ساگ نکالا. سمجھے آپ؟ تو اس موٹے موٹے روٹیوں سے وہ ساگ اس نے کھانا شروع کیا. تو نواب صاحب دیکھ رہے تھے کہ اس کی لذت اس کے چہرے سے آیا ہو رہی تھی کہ وہ کیا مزہ لے رہا ہے اس کا. چہرے سے اس کے نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا مزہ لے رہا ہے. اور 2 روٹیاں اتنی موٹی موٹی اس نے بڑی لذت سے کھا کے وہ کھا لی، وہاں دریا سے پانی پیا اور لیٹ کے درخت کے نیچے سو کے خراٹے لینے شروع کر دیے. تو نواب صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو مجھ سے تو یہ کسان بہتر ہے کہ اس نے کتنے مزے سے روٹی کھائی اور اس کی قوت اس نے محسوس کی اور مزہ کیا. اب ایک میرے نوکر ہیں، چاکر ہیں، میرا محل ہے، میری فرنیچر ہے، کھانے کے سارے اسباب میسر ہیں، لیکن کھا نہیں سکتا. تو یہ راحت جو ہے نا، یہ تو خالص عطا ہے اللہ جل جلالہ کی، پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی. کوئی پیسے سے راحت خریدنا چاہے خرید نہیں سکتا. پیسے سے سبب خرید لے گا راحت کا، مگر راحت تو نہیں آئے گی. راحت پیسے سے نہیں آتی، وہ خالص اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور وہ عطا ہوتی ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو اس کی مرضیات میں استعمال کرتا ہے، تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میرے خالق نے جو مجھے نعمت دی تھی الحمدللہ میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں. وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، وہ اس کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. اور جو آدمی معصیتوں میں ہے تو معصیت کے ساتھ جتنے بھی اسباب راحت ہوں، اسباب آسائش ہوں، لیکن جسے سکون قلب کہیں، جس کو اطمینان اور انشراح کہیں، یہ دولت ان کو نہیں ملتی. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عیش میں ہیں، حقیقت میں ان کو روگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. میری تو چونکہ دنیا کے ہر قسم کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو ایسے ایسے لوگ جن کو دیکھ کے لوگ رش کریں کہ کتنے بڑے دولت مند ہیں، مگر جب اپنا دکھڑا بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری مال و دولت ان کے لیے ہیچ در ہیچ ہو گئی ہے اس ایک دکھڑے کی وجہ سے. تو راحت تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. وہ دے تو جھونپڑی میں دے اور نہ دے تو محلات میں نہ دے. یہ لوگ اس کے اسباب راحت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں.
لیکن راحت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ اس کی معصیت سے حاصل ہونا مشکل ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو اللہ بچائے استدراج ہے۔ اگر معصیت سے اللہ بچائے انسان کو راحت حاصل ہو رہی ہے، ایسی راحت کہ جس میں کوئی فکر نہیں ہے اس کو، تو ڈرنا چاہیے کہ یہ استدراج نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو، ورنہ جس میں ایمان کی ذرا سی بھی چنگاری ہوگی وہ معصیتوں کے ماحول میں ایک کھٹک اس کے دل میں ضرور رہے گی، حقیقی راحت نہیں حاصل ہو سکتی۔ حقیقی راحت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذکر میں ہوتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور بذکر اللہ کو مقدم کر دیا، تقدیم محق و تاخیر حسر کا فائدہ دیتی، یعنی اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگا، کسی اور چیز سے اطمینان قلب نہیں حاصل ہو سکتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اتنا بڑا دعویٰ جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں ہو سکتا، حسر ہے کہ اللہ کے ذکر ہی میں قلوب کا اطمینان ہے، اسی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور ذکر میں سبھی نیکیاں داخل ہیں، یہ بھی سمجھ لو، ذکر میں سبھی نیکیاں داخل ہیں۔ صوفیاء کرام نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو بھی اللہ کی اطاعت میں کوئی کام کر رہا ہے وہ ذاکر ہے، وہ ذکر کر رہا ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت میں تجارت بھی کر رہا ہے اور اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں حلال کماؤں، تو وہ بھی ذاکر ہے، کل مطیع للہ فہو ذاکر۔ تو وہ ذکر پھر دلوں میں سما جاتا ہے، دل میں سما جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ ہر وقت اس کی لو اللہ تعالیٰ سے لگی ہوتی ہے، تو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کو مصیبتیں بھی دنیا کے مصائب بھی، دنیا کی مشکلات بھی اس کو اس درجہ بے چین نہیں کرتی جو پریشانی کی حد تک پہنچ جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ چونکہ اسی ذکر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، تو اگر مشکل آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہاں ہر چیز میری من پسند نہیں ہو سکتی، ہر کام میری خواہش کے مطابق نہیں ہو سکتا، لہذا اگر کوئی کام میری خواہش کے خلاف ہوا ہے، کوئی میرے اوپر مشکل آ گئی ہے، تقدیر ہے اللہ کی، وہ اس کی مشیت ہے، وہی صحیح فیصلہ کرنے والا ہے، لہذا غیر اختیاری امور پر اتنی پریشانی، اتنی بے چینی کہ جو آدمی کو چین نہ آئے اس میں، ایسا نہیں ہوتا جس کے تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا۔ ایک مرتبہ کوئی واقعہ تھا، مجھے اب یاد نہیں رہا، جس کے اوپر دل بہت بے چین تھا، بہت زیادہ مضطرب، بہت اضطراب کا عالم۔ تو میں نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کو لکھا، تو ایک جملہ انہوں نے ایسا ارشاد فرما دیا جواب میں، جو پوری زندگی کا لائے عمل بتا دیا۔ فرمایا غیر اختیاری امور پر اتنی بے چینی، غیر اختیاری امور پر اتنی بے چینی قابل اصلاح ہے۔
کیا مانا کہ اتنی بے چینی کہ اللہ کی تقدیر پر اطمینان نہیں ہو رہا. تو پریشانی تو آتی ہے، اللہ والوں کو بھی آتی ہے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تو آتی تو ہے، لیکن قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی اللہ کے اور بس بھی اسی کے پاس جانا ہے. تو اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ دی ہے پریشانی، تو ضرور کسی حکمت سے دی ہے، ضرور کسی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. میں اس پر راضی ہوں. ٹھیک ہے، صدمہ بھی ہو رہا ہے، دل بھی دکھ رہا ہے، لیکن ایسی بے چینی، ایسا اضطراب کہ جو انسان کو پریشان کر دے، کسی کام میں جی نہ لگے، کچھ نہ، تو یہ فرمایا قابل اصلاح ہے. اس لیے کہ اللہ کی تقدیر ہے، اس پر راضی ہو رہا ہوں. جن کو اللہ تعالیٰ رضا بالقضاء کا مقام عطا فرما دیتا ہے تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے. ذوالنون بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ کسی نے پوچھا کہ تمہارا، آپ کا کیا حال ہے، کیسے مزاج؟ کہا کہ اس کا حال کیا پوچھتے ہو جس کا دنیا میں ہر کام اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو لوگوں نے کہا بھائی خدا، ایسا تو پیغمبروں کو بھی حاصل نہیں ہوا، یہ آپ کو کہاں سے مقام حاصل ہو گیا کہ جو کام ہو رہا ہے وہ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا اللہ کی مرضی میں، لہذا جو کام اللہ کر رہا ہے وہی اسی پر میں بھی راضی، میں بھی خوش ہوں. تو غیر اختیاری امور پر صدمہ ہو جانا کوئی ایسی بڑی بات کوئی نہیں، ٹھیک ہے، گناہ بھی نہیں، کوئی قابل گرفت بھی نہیں، لیکن اتنی پریشانی، تو جو اللہ سے جن کا دل لگا ہوا ہوتا ہے وہ شدید مصیبت میں بھی اتنی شدید بے چینی ان کو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے کو کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں. اسی دعا کا جو اگلا حصہ آ رہا ہے تو اس میں اس کی بھی عجیب وضاحت فرمائی گئی ہے، لیکن پہلے اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بٹھائے کہ جو اس کی نعمتیں ہیں دی ہوئی، مکان دے دیا، گاڑی دے دی، سواری دے دی، اس نے کھانے کو رزق دے دیا، اسی لیے جو کھانے کے بعد کی جو دعا ہے نا، وہ دو دعائیں ہیں مسنون. ایک دعا یہ ہے اللہم لک الحمد بما رزقتنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ کھانا مجھے، رزق مجھے عطا فرمایا میری طاقت کے بغیر، میں نے اپنے قوت بازو سے حاصل نہیں کیا، یہ آپ کی عطا ہے. تو اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے رزق دیا. ایک تو دعا یہ ہے، یہ صرف دینے کی نعمت کا شکر ہے کہ اس نے دے دیا. دوسری دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. تو وہاں دعا تھی کہ دے دیا، اس کا شکر، اور یہاں کھلا دیا. اب وہ جو نواب صاحب تھے ان کو دے تو دیا تھا لیکن کھلایا نہیں تھا. تو دونوں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے دو دعائیں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ آپ نے دیا، آپ کا شکر، من غیر حول منی ولا قوہ، کہ میرا اس میں طاقت کا کوئی دخل نہیں ہے، جو کچھ بھی دیا آپ نے دیا ہے. اس لیے کہ انسان یہی تو کر سکتا ہے نا کہ بھئی کچھ اسباب جمع کر لے. تاجر ہے دکان کھول کے بیٹھ جائے، گاہک کون بھیجے گا؟
سارے دن بیٹھا رہے گاہک ہی نہیں آتا، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے اس کو ملے گا؟ یہ گاہک کے دل میں ڈالنے والا کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر دکان سے خریدو، یہ کون ہے؟ تم نے بیج ڈالا زمین میں، بیج ہی تو ڈالا نا، اس بیج کو کوپل کس نے بنا دیا؟ وہ زمین کا پیٹ چاک کر کے کس طرح باہر آ گئی؟ تو رزقنا من غیر حول منی ولا قوہ، میری کوئی طاقت نہیں تھی، نہ میری طاقت تھی کسی گاہک کو بلا لوں، نہ میری طاقت تھی کہ کوئی مجھے ملازم رکھ لے، نہ میری طاقت تھی کہ میں اس بیج کو کوپل بنا دوں اور اس سے گندم اگا دوں۔ تو اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں دیا، من غیر حول منی ولا قوہ۔ پھر الحمدللہ الذی اطعمنا، اے اللہ آپ کا شکر ہے کھلا بھی دیا۔ تو یہ ساری باتیں توجہ دلا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان نعمتوں کا دھیان کرو۔ کھا گئے علم قلم غفلت کی حالت میں، تو ذرا دھیان کر کے کھاؤ کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور پھر اس نعمت کو ان کاموں میں خرچ کرو جو اللہ کو پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ کہ کھانا کھاتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، بعد میں بھی کرو، درمیان میں بھی کرو، اور اس کھانے سے جو قوت حاصل ہو اس قوت کو اللہ کی طاعت میں صرف کرو۔ تو اے اللہ آپ نے جو میری پسندیدہ چیزیں آپ نے عطا فرما دی ہیں ان کو ایسے کاموں میں استعمال کرا دیجئے جو آپ کو پسند ہے۔ یہ ہو جائے پوری زندگی سدھر جائے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اس میں سبانا گیا ہو۔ جو نعمت بھی ملی ہے وہ اللہ کی عطا، اور عطا کے ساتھ اس کا شکر میں استعمال کرے، اللہ کی طاعت میں استعمال کرے۔ تو ایک جملہ جو اگر قبول ہو جائے ہمارا، یہ ایک جملہ کہ اللہ جو نعمتیں آپ نے مجھے میری پسند کی عطا فرمائی ہیں اپنے پسند کے کاموں میں اس کو صرف کرا لے، اتنی دعا قبول ہو جائے بیڑا پار ہے۔ سمجھا؟ تو بھائی یہ توجہ اصل میں دلانے کی بات ہے کہ زندگی غفلت میں نہ گزارو، مزے لے رہے ہو چیزوں کے اور یہ خیال نہیں آتا کہ کہاں سے آ گئے یہ مزے، کس نے دیے ہیں، کس کی عطا ہے۔ اگر دھیان اس طرف جانے لگے تو بندہ کے اندر عشق بھی پیدا ہو جائے، محبت بھی آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی پیدا ہو جائے۔ ایک مرتبہ ہم ہمارے حضرت عارف قدس صلی اللہ تعالیٰ سرہ کے ساتھ ایک دعوت میں تھے، تو حضرت فرمانے لگے کہ ذرا غور کرو آج اس کھانے میں کتنی نعمتیں جمع ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھانا ہے بذات خود ایک نعمت، اچھا ہو برا ہو، اگر بھوک لگی ہو، بھوک سے مر رہا ہو آدمی، تو وہ پھر ذائقے کی طرف کا دھیان نہیں جاتا، ذائقہ کیسا ہو، اس کو تو اس وقت کھانے کو چاہیے، کچھ بھی ہو، بد مزہ بھی ہو مگر اس کو مزہ آتا ہے، اس کو دیکھ۔ تو کھانا ایک نعمت، پھر اس کھانے کا لذیذ ہونا یہ دوسری نعمت۔ کھانا پکا ہوتا لیکن بے طرح پکا لیا کسی نے، تو کھانا تو ہے لیکن لذت والا نہیں ہے، یہ دوسری نعمت ہے۔ پھر یہ
کہ کھانا بھی ہے، لذت والا بھی ہے، لیکن کوئی ذلت سے کھلا رہا ہے، ذلیل کر کے، ذلیل کر کے لے جا کھا لے یہ، سمجھے؟ تو اے طائر لاہوتی، اس رزق محتج جس رزق آتی ہو پرواز میں کوتاہی، تو عزت سے کھلا رہا ہے کھلانے والا محبت سے کھلا رہا ہے. یہ تیسری نعمت. کھانا بھی ہے، اچھا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، عزت سے بھی کھلا رہا ہے، لیکن پیٹ ہی خراب ہے، سمجھے؟ تو سب کچھ موجود ہے لیکن کھا نہیں سکتا. تو پیٹ خراب نہ ہونا، یہ چوتھی نعمت. کھانا ہے، اچھا ہے، پیٹ بھی خراب نہیں ہے، آدمی عزت سے بھی کھلا رہا ہے، لیکن بھوک نہیں ہے. بھوک نہیں ہے تو سیاہ چونگا چانگی کرنے کی اور کیا کرے گا؟ تو بھوک ہونا بھی ایک مستقل نعمت. پھر اگر یہ سبھی کچھ ہو، بھوک بھی ہے، وہ کھانا بھی ہے، اچھا بھی ہے، عزت سے بھی کھلا رہا ہے، مزیدار بھی ہے، کوئی خبر ایسی آ گئی، اپنے کسی عزیز کے انتقال کی خبر آ گئی، الیاذ باللہ، سمجھے؟ سارا کھانا جو ہے وہ ہیج در ہیج ہو گیا. تو الحمدللہ پرسکون ماحول ہے، کوئی ایسی پریشانی کی خبر نہیں ہے، ایک مستقل نعمت. تو جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ نظر عطا فرما دیتے، ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھتے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے. اس ایک چیز کے اندر جو کھانے آئے، اسی کے اندر کتنے جلوے نظر آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو یہ سبق سکھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے ہمیں، کہ تمہیں اللہ نے اپنی پسند کی چیزیں عطا فرما رکھی ہیں، سوچا کرو کہ اللہ کی پسند میں بھی استعمال کر رہے ہو، ان کو یہ نہیں کر رہے ہو. اپنی نعمتوں کا ایک ایک کر کے جائزہ لو. صبح سے شام تک کی زندگی میں اللہ تعالی نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی، ان کا میں نے کیا حق ادا کیا. تو یہ مراقبہ، یہ دھیان، یہ سوچ، یہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. اب دیکھو ایک لمحے میں، ایک مجلس میں کتنی باتیں سکھا دی، سمجھے آپ؟ کسی کتاب میں لکھی ملیں گی، سمجھے؟ کوئی جو عام اس میں کتابوں میں، فنی کتابوں میں نہیں ملیں گی، لیکن ایک بزرگ نے دیکھنے کا زاویہ بدل دیا کہ کھاؤ ضرور، لیکن ذرا یہ باتیں سوچ کے کھاؤ. زاویہ نگاہ بدل دیا. تو یہ زاویہ نگاہ ہی ہے جو بدلنا ہوتا ہے کسی کی صحبت میں جا کے. وہی کام انسان کر رہا ہوتا ہے، کسی اور طرح کر رہا ہوتا ہے، اس نے رخ سیدھا کر دیا، تو وہی کام جو ہے وہ نیکی بن گیا، وہ عبادت بن گیا، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بن گیا. یہ چیز حاصل ہوتی ہے بزرگوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی نعمتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. دھیان بھی نہیں جاتا نا، بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جن کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا، اور مل رہی ہیں، غفلت کے عالم میں ہم استعمال کر رہے ہیں، دھیان نہیں جا رہا. تو ذرا سوچنے کی جب آدمی بندہ عادت ڈالتا ہے اس نقطۂ نظر سے، تو اس کو ہر چیز میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. میں کہتا ہوں بیت الخلاء کے اندر بھی اگر آدمی ہے تو وہاں بھی وہ غلاظت بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہو سکتی ہے، کہ کس طرح اللہ نے میرے
جسم سے یہ غلاظت خارج کرتی. اگر یہ اندر رہ جاتی تو کیا فساد مچاتی, اور جب رہ جاتی ہے تو دیکھو کیسا بے چین پھرتا ہے بندہ. تو وہ بھی سکھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب باہر نکلو تو یہ کہو الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی, یہ گندگی مجھ سے دور کر دی اور مجھے عافیت عطا فرما دی. تو بس یہ اگر عادت پڑ جائے, اللہ تعالی ہم سب کو عادت یہ ڈال دے کہ اللہ جل جلالہ کے نعمتوں کو سوچنے اور اس پر شکر کرنے کی عادت پڑ جائے اور اس کے طرف دھیان جانے لگے, تو یہی اللہ تعالیٰ سے محبت کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت پہ دل میں سمائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اذان ہو رہی ہوگی, ٹائم ہو گیا نا. صحیح. چکر میں مت پڑو. لیکن یہ بہت فلسفیانہ اصطلاح سے ہٹ کر جو سیدھی سادی بات ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے تو پھر اس کون و مکان میں کوئی اور نظر بھی نہیں آتا. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے, مہر کہتے ہیں سورج کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے, تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا.